الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے دور میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ عیب جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ایسا عیب ہے جو آدمی کو اللہ پاک کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اور اس کی بارگاہ میں بے وقت بنا دیتا ہے۔ وہ ہے رشتے توڑنا۔ آج کل لوگ بات بات پر تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ فلاں نے بیٹے کی شادی پر نہیں بلایا لہٰذا اس کے ساتھ جینا مرنا ختم۔ فلاں نے گھر بلا کر خاطر خواہ عزت نہیں دی لہٰذا آج سے اس کے ساتھ تعلقات ختم۔ فلاں رشتہ دار نے میری دکان کی بجائے ساتھ والی دکان سے سودا لیا لہٰذا اس کے ساتھ بول چال بند۔ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنا جینا ختم کیا جاتا ہے، یعنی رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ رشتہ توڑ دینا سخت گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتے توڑتا ہے اللہ پاک اسے بھی توڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے، اسی دوران آپ نے فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتے توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ یہ اعلان سن کر ایک نوجوان اٹھا اور اپنی پھوپھی جس کے ساتھ اس کا کئی سالوں سے جھگڑا چل رہا تھا اس کے ہاں جا کر معافی تلافی کی، پھوپھی کو راضی کر لیا۔ جب دونوں آپس میں راضی ہو گئے تو پھوپھی نے کہا بیٹا تم جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبب پوچھو کہ آخر ایسا کیوں ہوا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کی کہ ہماری محفل سے ہر رشتے توڑنے والا اٹھ جائے، اس میں کیا حکمت ہے؟ نوجوان نے حاضر ہو کر حکمت پوچھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اللہ اللہ۔ غور فرمائیے، صحابی رسول ہیں، لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہے اور بیان کر رہے ہیں رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں۔ ایسی محفل پر بھی رحمتیں نہیں اتریں گی تو کہاں اتریں گی؟ مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محفل میں کوئی رشتے توڑنے والا ہو اور ہم اس کے سبب اس رحمت سے محروم ہو جائیں۔ یہ ہے رشتے توڑنے والوں کی نحوست۔ یہاں سے غور فرما لیجئے کہ جس گھر میں رشتے توڑنے والا ہو، جس گلی جس محلے میں رہتا ہو، اس گھر اس گلی اور اس محلے پر رحمتیں کیسے اتریں گی؟ اور جو خود رشتے توڑنے والا ہو اس کے دل میں رحمت برک کلام قرآن کریم کیسے سما سکے گا؟ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم قطع رحمی سے، رشتے توڑنے سے پکی سچی توبہ کریں۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ کسی بھی دنیاوی سبب سے ناراضگی چل رہی ہو تو فوراً اس کے ساتھ جو ہے اس ناراضگی کو ختم کریں، صلح جو ہے وہ کر لیں۔ صلح کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہماری انا ہے۔ اس انا کو ایک طرف رکھ کر اب غلطی پر نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا جھک جائیں، رشتے کو بچا لیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کر دے اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب رشتے جوڑنے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے اور ناراضگیاں ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو عموماً لوگ گلے شکوے کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، اس نے مجھے یہ دکھ پہنچایا، وہ ظلم کیا، یہ کیا، میں اپنے ان دکھوں کو کیسے بھول جاؤں، اسے کس طرح معاف کر دوں؟ ایسے بھائیوں کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ کے بقول فلاں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی، ذرا بتائیے کہ کیا اس نے کبھی آپ کو کنویں میں پھینکا ہے؟ کیا اس کے سبب آپ اپنے ماں باپ سے دور ہوئے؟ کیا اس کے سبب آپ کو بازار میں فروخت کیا گیا یا بیچا گیا؟ کیا اس کے سبب آپ کو ناحق جیل کاٹنی پڑی ہو؟
یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ پارہ 13 سورہ یوسف میں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس کے بعد توبہ کر لی تھی۔ وہ سب ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور سب ولی اللہ تھے، مگر غور تو فرمائیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیا، آپ کو کیسے کیسے دکھ دیے۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال آپ کا اخلاق دیکھیے کہ آپ کے پاس طاقت تھی، آپ عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ تھے، آپ چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ ہمت کرنی چاہیے۔ آج ہمت کریں گے، اپنی انا کو مٹا کر، صبر کا گھونٹ پی کر، ناراضگیاں ختم کریں گے، صلح کی طرف بڑھیں گے، تو انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ حضرت ابوالعز سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ پہلا، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے۔ تیسرا، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے۔ چوتھا، مسلمانوں کی طرف سے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ پانچواں، شیطان اس سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور چھٹا، عمر میں برکت ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے۔ ساتواں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور آٹھواں، فوت ہو جانے والے آباء و اجداد جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور نواں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کرنے والا، رشتے جوڑنے والا، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔